أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو آج کے اس دوسرے مختصر ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ الکوثر کا اعراب، اس کی صرفی معلومات، اس کے جملے کے مقامات اور اس کے مختصر تشریح اور ترجمہ پر غور کریں گے۔ تو ابتدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم سورہ کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے، جیسا کہ اس کی سب سے پہلی آیات میں ہی یہ لفظ موجود ہے جس سے اسے ماخوذ کیا گیا۔ اس سورت میں ٹوٹل 3 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی مختصر 3 سورتوں میں سے ایک سورہ ہے جن میں صرف اور صرف 3 آیات موجود ہیں۔ جگہ کے اعتبار سے یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ کے دور میں نازل ہوئی اور بعثت کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 15ویں سورہ ہے، اور اس صورت کا خاص شان نزول ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آیات کی وضاحت کے دوران غور کریں گے۔ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے 108ویں سورہ ہے، اور اس صورت کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنے عظیم انعام فرمائے ہیں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خیر کثیر عطا فرمائی، اور جنت کی ایک خاص نہر جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے اس کے انعام کا ذکر اس میں فرمایا ہے، اور آپ کے دشمنوں کو بے نام و نشان ہونے کا بھی اس میں اعلان فرمایا ہے۔ ابتدا کرتے ہیں ہم سورت کی۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے سورہ موجود ہے، تو یہ ٹوٹل جملہ اسمیہ سے ابتدا ہوتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی پہلی آیت مبارکہ دیکھیں گے۔ اگر ہم اس کا مختصر اعراب دیکھیں تو جملہ شروع ہو رہا ہے، سورت کی ابتدا ہو رہی ہے انا سے، اور انا داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے اوپر، اور اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ غور کریں تو یہاں پہ انا حرف تاکید ہے، اور نا ضمیر اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے وہ اسم انا ہے، اور اسم انا منصوب ہوتا ہے۔ آگے ہمارے سامنے جملہ فعلیہ موجود ہے، اعطیناک الکوثر۔ یہ پورا جملہ فعلیہ اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کر انا کی خبر بنے گا۔ اس جملے پر اگر غور کریں، جملہ فعلیہ ہے، سب سے پہلے اس میں فعل موجود ہے اعطا۔ اس فعل کا مادہ ہے عین، طا، واو۔ 3 حروف مادے کے علاوہ اس میں ایک حرف اضافی موجود ہے شروع میں، فاکل میں سے پہلے الف، تو اس کا باب ہو گیا باب افعال، اعطا یعطی اعطاء۔ اس کا فاعل ضمیر متصل ہے بارز، نا ضمیر رفع کی جگہ پر فاعل کہلائے گی، اور اس کے ساتھ اٹیچڈ منصوب والی ضمیر کاف، یہ اس کا مفعول بھی اول ہے، یعنی اس کا پہلا مفعول ہے۔ اور الکوثر یہ بھی منصوب ہو رہا ہے، یہ اس کا دوسرا مفعول ہے، کیونکہ اعطا یعطی یہ جو فعل ہے یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کس کو عطا کیا اور کیا چیز عطا کی۔ دونوں ہی اسما منصوب ہو کر آتے ہیں، مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی کہلاتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کا تفصیلی اعراب دیکھیں تو اس طرح ہو جائے گا، ان حرف تاکید مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب۔ جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکے ہیں کہ حروف کا جملے میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ اٹیچڈ نا ضمیر کو اگر ہم دیکھیں تو ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب اسم انا، کیونکہ اسم انا ہے، اسم انا منصوب ہوتا ہے اور یہ مبنی اسما میں سے، اس لیے ہم اس کا اعراب فی محل نصب کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، اعطیناک الکوثر۔ تو اعطا فعل ہمارے پاس سب سے پہلے فعل ماضی ہے، اور اس میں اصل میں جو فعل ماضی پہ حرکت ہوتی ہے لام کلمے پہ وہ فتحہ ہوتی ہے، لیکن ناقص ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ظاہر نہیں ہو پا رہی، تو ہم یہاں پہ کہیں گے اعطا فعل ماض مبنی علی السکون لاتصاله بناء الفاعل۔ آگے لا محل له من الاعراب، آگے نا ضمیر ہے، ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون
फी महल्ली रफ़्इन फ़ाइलुन। आगे हमारे सामने काफ ज़मीर है, ज़मीरुन मुत्तसिलुन मबनियुन अलल फ़त्हि फ़ी महल्ली नस्बिन मफ़ऊलुन बिही अव्वल। क्योंकि ये मफ़ऊलुन बिही है, मंसूब है, मबनी है, तो इसका एराब हम फ़ी महल्ली नस्ब करेंगे। आगे देखते हैं अल-कौसर मफ़ऊलुन बिही सानिन मंसूबुन व अलामतु नस्बिहिल फ़तहा। अब क्योंकि ये मुनसरिफ़ अस्मा है और मंसूब हो रहा है तो इसकी अलामत ज़ाहिर है फ़तहा, यही इसके मंसूब होने की अलामत कहलाएगी। तर्जुमा देखें तो तर्जुमा हो जाएगा इन्ना अअतैनाकल कौसर। जुमला ताकीदी है। हकीक बेशक यकीनन हमने आपको कौसर अता की। अब यहाँ पे अगर कौसर इस्म को अगर हम गौर करें तो कौसर जो इस्म है इसका मादा है काफ सा और रा। फ़ौआलुन के वज़न के ऊपर है और ये जो वज़न है ये सीगतुल मुबालगा समाई का वज़न है। तो इसका तर्जुमा बहुत सी आपको तर्जुमे में की किताबों में खैर कसीर से भी मिलता है, क्योंकि इसके मानी खैर कसीर यानी बहुत ज़्यादा खैर के भी लिए जाते हैं कि यकीनन हमने आपको खैर कसीर अता की, बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाया। और अगर इसमें खैर कसीर इसका मानी लिया जाए तो भी इस एतबार से कौसर भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि वो भी अल्लाह की उन अजीम नेमतों में से है, खैर में से, जो कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। और इसमें नबूवत, रिसालत, कुरान मजीद तमाम के तमाम चीज़ें खैर कसीर में शामिल होंगी। और इसमें दुनिया और आखिरत दारैन की जो खैरें हैं वो तमाम की तमाम जमा हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दूसरी आयत मुबारका की तरफ। आगे है फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। यहाँ पे फा हर्फ अतफ है और ये ला महल्ल लहू मिनल इअराब। आगे देखते हैं सल्ली रब लिरब्बिका, ये जुमला फ़िअलिया है और सल्ली फ़ेल अमर है, इसका फ़ाइल ज़मीर अंता, लिरब्बिका जार मजरूर होके मुतअल्लिक़ुन बिलफ़िल, और इसमें आगे रब्बिका मुरक्कब इज़ाफ़ी है जो कि मजरूर हो रहा है लाम हर्फ जर की वजह से। वाव हर्फ अतफ है और इस हर्फ अतफ के ज़रिए इन्हर, ये फ़ेल अमर भी सल्ली के ऊपर अतफ हो रहा है। इन्हर ये भी फ़ेल अमर है, फ़ाइल इसका ज़मीर मुस्ततिर अंता। सल्ली का अगर मादा देखें तो इसका मादा है सौद लाम वाव, सल्ला युसल्ली बाब तफ़ईल से है। और इनहर नून हारा इसका मादा है, नहरा यनहरु, इनहर फ़ेल अमर। इसका अगर हम तफसीली अराब देखें तो इस तरीके से हो जाएगा कि सल्ली फ़िअलु अमरिन मबनियुन अला हज़्फ़ि हर्फ़िल इल्ला, यानी इसका जो मजज़ूम होने की अलामत है वो ही इसकी बनावट कहलाएगी। तो असल में फ़ेल था तो सल्ली, तो सल्ली को मजज़ूम करने पे इसका या हर्फ़ इल्लत ड्रॉप हुआ है, तो इस या हर्फ़ इल्लत का ड्रॉप होना ही अब इस फ़ेल अमर की बनावट कहलाएगी। तो मबनियुन अला हज़्फ़ि हर्फ़िल इल्ला ला महल्ल लहू मिनल इअराब। और वल फ़ाइलु ज़मीरुन मुस्ततिरुन जुवूबन तक़दीरुहु अंता। लाम हर्फ़ु जर्रिन मबनियुन अलल कसरी ला महल्ल लहू मिनल इअराब। रब्बी इस्मुन मजरूरुन बिहर्फ़िल जर्रि लाम व अलामतु जर्रिहिल कसरा व हुवा मुदाफ़। आगे काफ ज़मीर ज़मीरुन मुत्तसिलुन मबनियुन अलल फ़त्हि फ़ी महल्ली जर्रिन मुदाफ़ुन इलैह। आगे वाव हर्फ़ु अत्फ़िन मबनियुन अलल फ़त्हि ला महल्ल लहू मिनल इअराब। उसके बाद इन्हर फ़िअलु अमरिन मबनियुन अलस सुकूनी ला महल्ल लहू मिनल इअराब। वल फ़ाइलु ज़मीरुन मुस्ततिरुन वुजूबन तक़दीरुहु अंता। तो इस तरीके से इसका एराब तफसीली भी हो जाएगा और तर्जुमा हम करेंगे फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और क़ुरबानी करें। तो नहरा यनहरु क़ुरबानी करने के मानी में आता है और ख़ास तौर से जो ऊँट की क़ुरबानी होती है उसके लिए लफ्ज़ नहर इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं आखिरी आयत मुबारका की तरफ। तो हमारे पास आखिरी आयत है इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जुमला इस्मिया है, इन्ना से शुरू हो रहा है, इसका एक इस्म होगा एक खबर होगी। तो इन्ना का इस्म है शानिअका मुरक्कब इजाफी, और अल अबतर इसकी खबर है, और ख़बर यहाँ पे मारफा आ रही है क्योंकि दरमियान में ज़मीर फ़स्ल आई है हस्र व क़स्र का मफ़हूम देने के लिए।
اور ضمیر فصل ہمیشہ مبتدا کی جنس اور عدد کے مطابق استعمال کی جاتی ہے، غائب کی ضمیر۔ اب اگر اس کے ہم صرفی اعتبار سے دیکھیں تو شانئہ، شین نون حمزہ اس کا مادہ ہے، اور شانئن فاعل کے وزن پہ استعمال ہوتا ہے۔ شین نون حمزہ کے معنی ہوتے ہیں بغض رکھنا، نفرت کرنا، تو شانئن بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا، اور اسی سے لفظی معنی ہم دشمن کے نکال لیتے ہیں۔ دوسرا اسم ہے الابتر، تو با تارا اس کا مادہ ہے، افعلو کے وزن کے اوپر الوان و عیوب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ صفت مشبہہ کا صیغہ ہے کہ صفت مشبہہ میں جو افعلو کے وزن پہ اسم آتے ہیں ان میں یا تو رنگوں کے معنی ہوتے ہیں یا پھر عیب کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ابتر با تارا مادہ یعنی کسی کا نسل کٹ جانا، اس کا نام و نشان مٹ جانا، اس کا کوئی ذکر خیر کرنے والا نہ ہو، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ترجمہ ہم، اور یہ صفت مشبہ ہے یعنی اس کے ساتھ ہمیشہ اس صفت کو متصف رہنے کے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں تو ترجمہ ہو جائے گا، بے شک آپ کا دشمن ہی آپ سے بغض رکھنے والا ہی بے نام و نشان ہے۔ تفصیلی اعراب اگر ہم دیکھیں، ان حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، شانئ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، هو ضمير فصل مبني على الفتح في محل رفع، الأبتر خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة۔ تو اس طریقے سے اس کا مختصر تفصیلی اعراب بھی ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے تمام جملوں کے پر غور کرتے ہیں۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ جملہ موجود ہے اور یہ جملہ ابتدائیہ کہلائے گا، یہاں سے جملے کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو یہ جملہ ابتدائیہ ہے اور جملہ ابتدائیہ کا جملے میں کوئی مقام نہیں ہوتا، لا محل لها من الاعراب۔ آگے ہمارے پاس دوسرا جملہ ہے اعطیناک الکوثر، جملہ فعلیہ ہے اور یہ خبر انا ہے، خبر انا مرفوع ہوتی ہے تو یہ کہلائے گا فی محل رفع۔ فصلی لربک وانحر، یہاں پہ فا حرف عطف بھی لیا گیا ہے، فا حرف استئناف بھی لیا گیا ہے، تو اس صورت میں یہ جملہ استئنافیہ ہو جائے گا اور اس کا بھی جملے میں کوئی مقام نہیں ہوتا، لا محل لها من الاعراب۔ آگے جو تیسری آیت ہے یہ بھی جملہ استئنافیہ ہے اور اس کا بھی جملے میں اعرابی طور پہ کوئی مقام نہیں ہے، لا محل لها من الاعراب۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت پہ چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ الابتر، جو کفار مکہ ہیں وہ ابتر اس شخص کو کہا کرتے تھے جس کی کوئی بھی نرینہ یعنی مرد اولاد باقی نہ رہے اور اس کی نسل کا جو سلسلہ ہے وہ کٹ جائے، وہ اسے اس معنی میں استعمال کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے رحلت فرما گئے، تو مشرکین نے، جن میں خاص طور سے سب سے آگے عاص بن وائل پیش تھا، اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ طعنہ دیا اور آپ کی شان میں گستاخی کی کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہو گئے ہیں، کہ آپ کا ذکر خیر، آپ کا ذکر کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہا، آپ مقطوع النسل ہو گئے ہیں۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا اور اس چیز کا اعلان فرمایا کہ حقیقت میں تو آپ کے دشمن ہی وہ ہیں جو کہ ابتر ہیں، بے نام و نشان ہیں، ان کا ذکر کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اور ساتھ ہی میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ جو خیر کثیر دارین کی عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر فرما کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دو کاموں کی انجام دینے کا حکم دیا، کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ رب العزت نے اعطینا میں جو ضمیر ہے، نا تعظیم ہے جو کہ اللہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کے لیے، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہم ہی نے آپ کو کوثر عطا کیے، خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو جس رب نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس کے شکر کو انجام دینے کے لیے اسی طرح کی عظیم عبادتیں بھی انجام دینی ہوں گی۔ تو یہاں پہ دو طرح کی عبادات کا ذکر کیا گیا کہ آپ شکر کرنے کے لیے دو اعمال کریں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ فصلی لربک، کہ بدنی عبادات میں جو سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت ہے وہ ہے نماز پڑھنا۔ تو یہاں پہ بدنی عبادت کے طور پہ شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں۔ اور دوسرا جو عمل ہے وہ مالی عبادت میں سے ہے، اور مالی عبادت میں بھی یہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ قربانی کرنے کا ذکر کیا گیا، وَانْحَرْ، کہ آپ قربانی کریں۔
تو اس میں بعض مفسرین نے اس چیز کی طرف نقطہ کیا ہے کہ کیونکہ مشرکین مکہ وہ بھی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن جو ان کی قربانی ہوتی تھی وہ بتوں کے نام پہ ہوتی تھی، تو اس سے امتیاز کرنے کے لیے یہاں پہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب ہی کے لیے قربانی بھی کریں۔ اور ساتھ ہی میں اس چیز کا خبر دے دی کہ آپ کے جو دشمن ہیں، آپ سے بغض رکھنے والے ہیں، آپ سے نفرت کرنے والے ہیں، وہی بے نام و نشان ہوں گے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذکر خیر ہے وہ اللہ رب العزت نے اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی اذانیں ہیں، جتنی بھی تشہد ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو درود پڑھنا، آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا، یہ قیامت تک تا دنیا کے رہنے تک جاری و ساری رہے گا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کے دن بھی حوض کوثر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی جائے گی، مقام محمود عطا فرمایا جائے گا، جبکہ ان دشمنوں کا نہ تو کوئی نام لیوا ہوگا، اور اگر انہیں ذکر بھی کیا جائے تو برائی کے ساتھ ہی ان کو یاد کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہماری آج کی سورہ مکمل ہوتی ہے، اور اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا مقطوع النسل ہونا کوئی عیب یا طعنے کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے عیب تو یہ ہے کہ وہ مقطوع العمل ہو جائے، کہ اس کا کوئی بھی عمل باقی نہ رہے، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس سورہ کو سمجھنے کی، اس سے مفہوم حاصل کرنے کی، اس کے حکموں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے جو کہ حوض کوثر سے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے سیراب ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔